اللہ تعالیٰ کے متعلق مرزا غلام محمد قادیانی کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تیندوے کے ساتھ تشبیہ کہ قرآن مجید کے متعلق مرزا غلام محمد قادیانی کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن جو ہے دنیا سے اٹھ گیا تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے بروزی طور پر مرزا قادیانی کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں. قرآن مجید کی ویلیو وہ نہیں ہے جو ان کے نزدیک مرزا قادیانی کی ہے. قرآن مجید کی ویلیو اس وقت بنے گی جب مرزا قادیانی کو ساتھ شامل کیا. حدیث رسول کے حوالے سے بتائیے قادیانیوں کا کیا عقیدہ تھا، اور خاص کر مرزا غلام محمد قادیانی کا؟ ان کا نظریہ جو ہے وہ توہین آمیز ہے، اور حرف آخر ان کے نزدیک نہ قرآن مجید ہے نہ احادیث ہیں. حرف آخر ان کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی ہے. ناظرین و سامعین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر محترم جناب خاور رشید بٹ صاحب، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی کے عقائد کا اجمالاً تذکرہ تو ہوا، لیکن تفصیلی ذکر ابھی باقی ہے. تو آج کی ہماری مجلس میں مرزا غلام محمد قادیانی کے عقائد کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. تو اس حوالے سے آج کا ہمارا پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ سنا ہے ہم نے شیخ صاحب کے مرزا غلام محمد قادیانی اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق مرزا غلام محمد قادیانی کا کیا عقیدہ ہے، اس کی تفصیل بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے، لا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں جو ہیں وہ نہ بیان کرو. اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان آیات کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر وہ صفت ثابت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے یا حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ایسا کہا جائے گا کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو اپنی طرف سے کوئی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں، نہ اس کی کسی کے ساتھ تشبیہ ہے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر سکتے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کو تو وہ قرآن مجید کی ان آیات کی صریحاً مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مثالوں کے ذریعے بھی پیش کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفات بھی بیان کر دیتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کی کتاب ہے توضیح مرام. اس کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تیندوے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اللہ اکبر. تو جیسے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ شاخیں ہوتی ہیں، کہتا ہے اسی طرح جو ہے خدا تعالیٰ کی بھی بہت زیادہ شاخیں ہیں. میں نے جو اس کے الفاظ نوٹ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی وہ خیالی تصویر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا وجود ہے جس کے بے شمار ہاتھ پیر اور ہر عضو اتنی کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، اور لا انتہا طول و عرض رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تارے بھی ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ توضیح مرام اس کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 90 پر جو ہے اس نے یہ گفتگو کی ہے. اب قرآن مجید نے تو واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم مثالیں پیش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تیندوے کی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دے رہا ہے کہ جیسے اس کی شاخیں ہیں، تارے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی بھی بہت زیادہ شاخیں اور تارے جو ہیں وہ موجود ہیں. مزید جو ہے ایک جگہ پر جو ہے وہ خود کو اپنے بارے میں اس نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے، انت بمنزلتی توحیدی و تفریدی، تو میری توحید اور میری تفرید کے مرتبے پر ہے. ہم جو کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، توحید باری تعالیٰ کا ہم لفظ بولتے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تو میرے نزدیک توحید کے مرتبے پر ہے. استغفر اللہ. تو اسی طرح یہ بات جو ہے اس نے اپنی کتاب جو ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 99 ہے.
بلکہ اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں گے سراج منیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک آگ قرار دے رہا ہے وہ۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھا جانے والی آگ جو ہے وہ قرار دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جب قادیانیوں کے سامنے یہ باتیں پیش ہوں گی اور اس طرح کی دیگر جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں آگے بھی جا کر بیان کروں گا، تو وہ تعویل کا سہارا لیتے ہیں۔ ارے بھئی تعویل کا سہارا اگر لینا ہے تو پھر تو ہر بندہ تعویل کے ذریعے اپنی جھوٹی بات کو سچا ثابت کر دیتا ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جی بالکل۔ مزید جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ تو میرے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ میرا بیٹا ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا۔ اب یہاں پر بھی وہ تعویل کا سہارا لیتے ہیں کہ خدا کا بیٹا تو نہیں، یہ صرف محبت کے اندر جو کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر محبت کے اندر ہی اگر کہا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت تھی؟ بالکل۔ سب سے زیادہ محبت تو نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل منتخب کیا اپنا، تو ان کے بارے میں کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کو الگ محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ کوئی الگ محبت تھی؟ یعنی یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کا تصور بھی دے رہا ہے۔ اب یہ تصور جو ہے یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیوں کے اندر بھی ہے وکالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب اسی طرح بلکہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کے جو عام لوگ تھے وہ بھی یہ نظریہ رکھتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سب اللہ کو، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور آج بھی بائبل کے اندر جو ہے وہ خدا کے بیٹے کی اصطلاح جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے وہاں پر۔ اسلام نے اس کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ اس کو رد ہی وہ کیا سب ہے۔ محبت میں ہی ہے۔ اب وہ تو کہتے ہیں محبت کے اندر کہا گیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ جب بھی آپ کو ملے گا قرآن مجید کے اندر تو اس کا رد ہی ملے گا کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے نزدیک جو ہے وہ میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اب یہ بات جو ہے مرزا قادیانی نے اس کا جو مجموعہ الہامات ہے تذکرہ، اس کا جو صفحہ نمبر 636 کے اوپر جو ہے یہ بات موجود ہے، انت منی بمنزلۃ ولدی۔ اب اسی بات کو جو ہے وہ دوسرے رنگ کے اندر بھی پیش کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ کیسی باتیں جو ہیں وہ کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کے جو الفاظ ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 98 اور 99 ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، یہ اس کی منظومہ وحی ہے، ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ یعنی تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا نا وہ ایسے کہ جیسے خدا اترا ہے، یعنی خود کو وہ خدا کا باپ کہہ رہا ہے۔ وہ جو بیٹا ظاہر وہ بیٹا تو اس کا ہے، تو اس کا بیٹا پیدا ہوگا گویا کہ خدا اترا ہے، اور یہ باپ ہوگا، اور یہ اس بیٹے کا باپ ہے۔ استغفر۔ یعنی اگر ہم دیکھیں بالفاظ دیگر جو ہے وہ خدا کے باپ ہونے کا بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اب اگر ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے تو یہ کوئی بیجا چیز نہیں ہے، بالکل اس کی کتابوں کے اندر ایسی باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جب بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرتا ہے۔ مثلا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ تیرا معاملہ یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کے بارے میں کہے گا کہ کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے، اس کے الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ اب یہ جب اس نے الہام پیش کیا عوام کے سامنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، اب یہ ظاہر ہے کہ اب کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کسی مخلوق کے اندر تو یہ صفت نہیں مان سکتا کن فیکون والی، اور ہے بھی بہت یہ تو بڑی اللہ صفت تعالیٰ ہے۔ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب جب ہر طرف سے اس پر جو ہے وہ لعنت اور پھٹکار پڑی، علماء نے اس کا محاسبہ کیا،
تو پھر اس نے جو ہے نا وہ طویل کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ طویل جو ہے وہ کرتے ہیں یہ لوگ، تو طویل کرتا ہے کہ نہیں اصل میں جو ہے نا یہ خدا کا کلام ہے، میرے اوپر یہ نازل ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بھی ٹھیک ہے، تم کہتی ہو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتا ہے جی اللہ کا کلام ہے، چلو جی وہ تمہارے نزدیک تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کس کو ہے؟ انما امرک اذا اردت شیئا، یہ کس کو کہا ہے؟ جس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی ہے۔ اچھا، اب یہ اس طرح کی طویلیں کر کے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات اس نے براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 124 پر جو ہے اس نے یہ طویل کی ہے۔ اب یہ جس طرح کی طویلات کرتے ہیں یہ لوگ، اس طرح کی عبارتیں، بہاءاللہ ایک بندہ ہوا مرزا قادیانی سے پہلے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کے عبارتیں جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن بہائی کہتے ہیں جی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح کی عبارتیں، اسی طرح کے مفہوم مرزا قادیانی کی عبارتوں کے اندر بھی ہیں، اس کی کتابوں کے اندر بھی ہیں، اور اسی طرح کی باتیں بہاءاللہ کی کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ بہاءاللہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اب بھائی اگر ان عبارتوں کی وجہ سے، اس مفہوم کی وجہ سے اس کا دعویٰ خدائی کا بنتا ہے، تو مرزے کا دعویٰ پھر کیا ہوا؟ وہ بھی تو خدائی کا بننا چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ ہم جب کہتے ہیں جی یہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں پر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، تو بھائی اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں بنتا تو پھر بہاءاللہ کا بھی نہیں بنتا۔ دونوں طرف جو ہے پھر وہ بیلنس ہونا چاہیے، بات بیلنس کرنا چاہیے پھر ان لوگوں کو۔ تو اس طرح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتا ہوا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس کے مجموعہ الہامات کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی عبارتیں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی انام ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اصوم ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اصلی میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ نسبتیں کر رہا ہے، بلکہ ایک کتاب کے اندر کہتا ہے ربنا العاج، ہمارا رب جو ہے وہ آجی ہے۔ آج عربی زبان کے اندر آج جو ہے وہ ہاتھی کے دانت کو کہتے ہیں۔ اب کہتا ہے جی ہمارا رب جو ہے وہ آج ہے۔ اب آج عین کے ساتھ، عین الف آ اور جیم، تو اب یہ آج جو ہے عربی زبان کے اندر جو ہے یہ ہاتھی کے دانت کو کہتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی عبارتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے کہ چوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں اس کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتا ہے جی یہ تجلیات الہیہ اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 396 ہے۔ کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ استغفر اللہ۔ چوروں کے آنے کے ساتھ جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر تو یہ بات ہے نہیں، حدیثوں کے اندر بھی یہ بات ایسی موجود نہیں اور ہے ایک کہ اللہ نے مسلمان کہا۔ اللہ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر یہ تصور یعنی یہ دیکھیں اگر تو تشبیہ دے بھی رہا ہے سکتا کس کے ساتھ، تو کبھی تیدوے کے ساتھ، کبھی کیسی چوروں کے ساتھ۔ گھٹیا قسم کی جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے۔ پہلے نمبر پر تو تشبیہ دینی نہیں چاہیے اپنی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کی مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے اپنی طرف سے۔ اور اگر وہ تشبیہ دے بھی رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ خدا کے آنے کو چوروں کے آنے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یوں جو ہے اس کے عقیدے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے توہین کا پہلو جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کا عقیدہ ہو تو وہاں پہ ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ جو ڈیوائن نالج ہے، الہامی علوم ہے، تو الہامی علوم سے متعلق بھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال کہ قرآن مجید کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا نظریہ ہے؟ مرزا قادیانی کا اور قادیانیوں کا نظریہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہٹ کر ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ اس کو لے کر آئے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے کلام اندر بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ، الفاظ بھی اللہ کے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اچھا،
لیکن مرزا قادیانی نے نظریہ یہ دیا ہے کہ یہ کلام الہی ہے لیکن میرے منہ کی باتیں ہیں. کہتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں. یہ براہین احمدیہ حصہ 4 روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 623 ہے. بلکہ اس کا جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے، یعنی اب قادیانیوں کا جو نظریہ ہے قرآن کے حوالے سے، وہ اس کے بیٹے نے پیش کیا کلمۃ الفصل کے اندر صفحہ نمبر 173 پر. کہتا ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ دنیا سے اٹھ گیا تھا. قرآن جو ہے دنیا سے اٹھ گیا تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے بروزی طور پر مرزا قادیانی کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں تاکہ قرآن مجید کو دوبارہ اتارا جائے. قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، بے شک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. لیکن مرزائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے قرآن مجید دنیا سے اٹھ گیا تھا. اب وہ اٹھنے کی وہ ظاہر ہے طویل کریں گے جو بھی کریں گے. قرآن مجید ایک دفعہ جو ہے اٹھ گیا تھا. اب ظاہر ہے قرآن مجید تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اب دوبارہ کہتے ہیں جی قرآن مجید اترا ہے، لیکن کس کے اوپر؟ مرزے پر اترا ہے. لیکن یہ مرزا قادیانی اصل میں ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ جو ہے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے اوپر ایک مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ اترا ہے، دوبارہ نازل ہوا. اس سے پہلے یہ دنیا سے اٹھ گیا تھا. مرزا قادیانی کا جو بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، بشیر الدین محمود، جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا تھا، اس کو میاں محمود کہتے ہیں. اس نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ دیا اور اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے. صحیح. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتا ہے اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو مرزا صاحب نے پیش کیا. کہتا ہے اب قرآن اس کو مانا جائے گا جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مرزا قادیانی نبی ہے اور نبی ظاہر ہے جو بات کرے گا وہی حتمی ہوگی. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے ماننا ہے تو یہ مانتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں ان کا جھوٹ یہاں سے جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کو مانتے ہیں، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مرزا صاحب کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، ہم نمازیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پڑھتے ہیں. یہ اپنا جو ہے نا یہ رونا روتے ہیں. پھر یہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں نا ان کو تم کافر ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو، تو کہتے ہیں جی یہ نہیں جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ان کی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو مرزا قادیانی پیش کرے گا، کیونکہ وہ نبی ہے اور اس کی بات جو ہے وہ حتمی ہے. اب آگے مزید اس بات کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. کہتا ہے اگر کوئی مرزا صاحب کو چھوڑ کر قرآن دیکھے گا تو یہ قرآن ہدایت دینے والا نہیں بلکہ گمراہ کرنے والا ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کئیوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئیوں کو گمراہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر مرزے کے علاوہ مرزے کو چھوڑ کر اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا تو یہ قرآن آپ کو ہدایت نہیں دے گا بلکہ گمراہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی ویلیو وہ نہیں ہے جو ان کے نزدیک مرزا قادیانی کی ہے. قرآن مجید کی ویلیو اس وقت بنے گی جب مرزا قادیانی کو ساتھ شامل کیا جائے گا. تو یہ ان کے نزدیک قرآن مجید کا مقام ہے کہ یہ قرآن مجید کو مرزا قادیانی کے تناظر میں دیکھتے ہیں. جو وہ کہے گا وہ بات مانی جائے گی. قرآن جو مرضی کہتا رہے، اور جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قرآن پڑھے گا اس کو قرآن ہدایت نہیں دے گا. جو اس کی وجہ سے جو مرزا قادیانی کی وجہ سے قرآن پڑھے گا نا اس کو ساتھ لے کر پڑھے گا قرآن، پھر اس کو جو ہے وہ ہدایت دے گا. اس کا میں حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ اس نے خطبہ جمعہ جو پڑھایا تھا یہ اس کے قادیانیوں کے اخبار الفضل جو ہے اس کے اندر شائع ہوا تھا. یہ 15 جولائی 1924 15 جولائی 1924 کے اخبار الفضل کے اندر جو ہے اس کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ شائع ہوا
اور اس کے اندر اس نے یہ قرآن مجید کے حوالے سے عقیدہ پیش کیا۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ چونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، تو احادیث رسول کے حوالے سے بتائیے قادیانیوں کا کیا عقیدہ تھا، اور خاص کر مرزا غلام محمد قادیانی کا۔ حدیث رسول کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر مشتمل، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل کے اوپر مشتمل، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریر کے اوپر مشتمل، یعنی قولی، فعلی اور تقریری حدیث ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ حدیث مانی جائے گی جو سند اور متن کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، اس حدیث کو ہم قابل حجت مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور امت کا جو ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے سے آپ دیکھ لیں، حدیث کو جو ہے وہ حجت مانتے آئے ہیں۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے حدیث کے حوالے سے کہ ہر وہ حدیث ریجیکٹ ہو جائے گی، رد ہو جائے گی جو مرزا قادیانی کے عقیدے کے خلاف ہے، خواہ وہ بخاری شریف کی ہو، خواہ جتنی مرضی وہ پاورفل حدیث ہو، وہ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن جو روایت، جو حدیث مرزا قادیانی کے موافق ہے، اس کے مذمومہ عقائد کے مطابق ہے، خواہ وہ موضوع اور من گڑت ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے نزدیک صحیح ہوگی۔ یعنی ان کے نزدیک حدیث لینے کا معیار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی۔ مرزا قادیانی جس حدیث کو صحیح کہے گا وہ صحیح ہے، جس حدیث کو ضعیف کہے گا وہ ضعیف ہے۔ یہ نظریہ مرزا قادیانی نے اعجاز احمدی، اس کی کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140 پر اس نے یہ نظریہ پیش کیا اور کہتا ہے کہ جو حدیثیں میرے خلاف ہیں نا، ان کو ردی کی طرح جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں آپ مرزا قادیانی نے اب اس کی نا، آپ کوئی بھی بات لے لیں گے نا، آپ کو متضاد باتیں بھی مل جائیں گی اس میں۔ اس کے عقائد لے لیں، اس کی ویسے باتیں لے لیں، دو دو باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہاں پر بھی اس کی دوسری بات، یعنی ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف جو حدیث ہوگی نا، اس کو ردی کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ دوسری طرف ملفوظات ہیں اس کے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 553 ہے، کہتا ہے یاد رکھو جو شخص احادیث کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے نا، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ردی کی طرح پھینکنے والا کون ہے؟ خود ہی ہے، خود ہی کہہ رہا ہے، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو ردی کی طرح پھینکتا ہے حدیثوں کو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فیصلہ قادیانی لوگ کر لیں کہ مرزا قادیانی کے اوپر کیا حکم لگتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ فیصلہ یہی کریں گے کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف ہے، ایسے کوئی تعویل کر لیں گے۔ بہرحال طویل تو وہ کرتے یہ ہی اپنی ہی نظر میں، اور یہ ان کی جو متضاد باتیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اکثر و بیشتر ان کی متضاد باتیں ملتی ہیں، تو ظاہری بات ہے جو سچا نہیں ہوتا وہ ایسے ہی جھوٹ بولتا بالکل ہے، اور اس کے پاؤں مرزا نہیں قادیانی ہوتے۔ کا اپنا قول بھی ہے، جی سچیار کی بات میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید نے یہ اصول پیش کیا ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اچھا، اس کے حوالے سے مزید جو ہے احادیث کے حوالے سے توہین کیا کرتا ہے مرزا قادیانی، اس کا بیٹا جو ہے بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ حدیثوں کی، کہتا ہے کہ مرزا صاحب یعنی والا صاحب جو ہے نا، یہ مثال دیا کرتے تھے حدیث کی کتابوں کی کہ یہ کیا ہیں۔ کہتے ہیں حدیثوں کی کتابوں کی مثال مداری کے پٹارے کی ہے، جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے، اسی طرح ان سے جو چاہو نکال لو۔ یعنی یہ مرزا کا جو بیٹا دوسرا خلیفہ بنا تھا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب جو ہے نا، یہ مثال دے کر حدیثوں کی کتابوں کی نا ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ یہ مداری کے پٹارے جیسی ہیں، جو مداری اپنے پٹارے سے چاہتا تھا نکال لیتا تھا، اسی طرح تم بھی حدیثوں کی کتابوں سے جو چاہو نکال لو۔ یہ صورتحال ہے ان کی۔ یہ خطبہ اس کا جمعہ جو ہے، یہ اخبار الفضل 15 جولائی 1924 کو جو ہے جو شائع ہوا تھا، اس کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو احادیث کے بارے میں بھی ان کا نظریہ جو ہے وہ توہین آمیز ہے، اور حرف آخر ان کے نزدیک نہ قرآن مجید ہے، نہ حدیث ہے، نہ احادیث ہیں، حرف آخر ان کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ آج کی گفتگو سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہو، یا اس کا کلام مجید ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری حدیث کی صورت میں، کسی پر بھی ان کا کامل ایمان نہیں ہے جیسا ایک مومن مسلمان کا ہونا چاہیے۔
اور ہمارے ایمان کی بنیادی جو جزئیات ہیں اور بنیادیں ہیں ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں اس کو یہ چند الفاظ میں آپ کو اگر بیان کر دوں، یہ ساری گفتگو کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو اور احادیث کو صرف اپنے مطلب کے لیے لیتے ہیں بس۔ جہاں پر ان کے مطلب کے خلاف آئے گا وہاں پر نہ یہ قرآن کی بات مانیں گے نہ حدیث کو مانیں گے۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے مرزا غلام محمد قادیانی کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے تفصیلی عقائد ہیں ان کا جائزہ لیا، اور ان کے جو توہین آمیز رویے ہیں ان کو سب کے سامنے رکھا۔ یقیناً ایسا رویہ اور ایسا ایمان ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔